اور تفاسیر میں تفسیر کی پھر قسمیں ہیں. ایک تفسیر الآیت بالآیہ ہے، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. جیسے فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، انسان کو ہلوع پیدا کیا گیا. تو ہلوع ایک مشکل لفظ تھا، کیا مطلب ہے اس کا؟ عرب بھی نہیں سمجھتے تھے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. فرمایا تکلیف پر چلاتا ہے اور خیر پہنچنے پر انکار کرتا ہے، ناشکر بنتا ہے. یہ ہلوع ہے. تو اب ہم سمجھ گئے کہ اچھا ہماری زبان میں ہلوع کا معنی ہے کچی طبیعت والا. کاملین کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تکالیف کو سہتے ہیں اور خوشیوں پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، مصائب پر صبر اور مسرات پر شکر، دونوں مقامات ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اور انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صابرین کو تو بے حساب اجر ملے گا. تو ترجمۃ الآیہ، آیات کے تراجم، اور پھر تفسیر الآیہ، کسی آیت کی تفسیر کرنا. سب سے اعلیٰ و ارفع تفسیر القرآن. وَإِنْ كَانَ هُوَ كَالْكِبْرِيتِ الْأَحْمَرِ، جیسے علوسی نے روح المعانی میں کہا ہے. اگرچہ وہ بہت کم ہے لیکن ہے ضرور. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، ایک آیت آئی، میری آیتوں پر تھوڑے پیسے بھی نہ لو. تو کیا مطلب تھا اس کا؟ تو آگے آیت آئی فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. غلط مسئلے بتانا اور دین فروشی کرنا وہ مراد ہے. آیت نے بتا دیا. تفسیر الآیت بالآیہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ جن کو فیصلہ کرنے کا حق ہے تم میں سے. فیصلہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ کہتے حکمران ہے، بادشاہ ہے. پھر تو ہمارا ماسٹر صاحب روزانہ فیصلے کرتا ہے. امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ ہاں کچھ دہشت گرد اور بھی گھسے ہوئے ہیں، پکڑ رہا ہوں. ہاں توبہ توبہ. اے چشم اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. خود کوئی کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ چور موجود ہے. وہ گھر کا کتنا بڑا دشمن ہوتا ہے جو سب کے سامنے اپنے گھر کو ذلیل کرائے. آپ پوری دنیا کو اپنے ملک کے خلاف کرا دیے، پوری دنیا کو. ظاہر ہر شخص کہے کہ مارو ہی نہیں، پھر جب آپ خود کہہ رہے ہیں. استغفر اللہ. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اولو الامر کی تفسیر کیا ہے. قرآن میں ہے، اگر ہے تو آیت دیکھو وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. جب ان کو فتح یا شکست کی اطلاع ملتی ہے فوراً پھیلا دیتے ہیں. تو کچھ سوچ تو لو، ذرا ٹھہرو تو صحیح. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ لوگ اس اطلاع کو پیغمبر کے پاس لے جاتے یا اولو الامر کے پاس. اولو الامر کون ہے؟ لعلمہ، جن کا علم یستنبطون استنباط کے درجے میں ہے. استنباط مانا اجتہاد اور استخراج. تو دوسری آیت میں اولو الامر کی تفسیر اللہ نے خود فرمائی
کہ اس سے فقہا اور مجتہدین مراد ہے۔ تو فقہا اور مجتہدین کو نہ ماننا قرآن نہ ماننا، اور یہ قاعدہ ہے کہ پورا قرآن کوئی نہ مانے یا ایک سورت نہ مانے برابر ہے۔ اب پورا قرآن کوئی نہ مانے یا ایک آیت نہ مانے برابر جرم۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، علم بھی ادھر ادھر نہیں، استنباط کا علم، اجتہاد کا علم، تفقہ کا علم، استخراج کا علم۔ ایک آیت کا ترجمہ تو اپنی زبان میں ہوگا، ظاہر ہے آیت کا ترجمہ عربی میں کرتا ہے، فارسی بان فارسی میں کرتا ہے، بلوچ بلوچی میں کرے گا، ہر شخص آیت کا ترجمہ اپنے حساب سے کرے گا، اور عالم جتنا معتبر ہوگا مضبوط ہوگا اس قدر فصاحت اور بلاغت سے کرے گا۔ لیکن تفسیر کے لیے اسے مراجع کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا مرجع قرآن کریم ہے، اور اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں اس کی تفسیر معاذ اللہ قرآن کے خلاف واقع نہ ہو جائے۔ تو گویا تفسیر الآیت کے لیے مکمل قرآن پر نظر ضروری ہے۔ اب ہم نے اولو الامر کی تفسیر قرآن کریم کی روشنی میں کی کہ اولو الامر سے مراد ہم الفقہا، ہم المجتہدون، ہم المستخرجون، ہم المستنبتون، جیسے ابن جریر نے اپنی تفسیر میں صحابہ سے نقل کیا ہے۔ ترجمے اور تفسیر کے علاوہ کبھی آیت کی تعویل بھی ہوتی ہے۔ اگر آیت کی وضاحت اس طرح ہو جائے جو ظاہر کے عین مطابق ہو تو اسے تفسیر کہتے ہیں، اور اگر آیت کی وضاحت اس طرح ہو کہ بظاہر مشکل ہو تو اسے تعویل کہتے ہیں۔ عربی الفاظ دیکھو، توضیح الآیت علی وجہہا تفسیر، توضیح الآیت علی وجہہا تفسیر، وصرف الآیت عن وجہہا تعویل۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تفسیر میں بہت مہمانان رسول آئے، بکروں سے کام نہیں بنے گا۔ تو آپ نے کہا کہ حضرت علی سے منقول ہے جامع الصغیر میں کہ ان الجاموس نوع من البقر، اور پھر شرح وقائع میں بھی آیا ہے کہ بھینس بھی گائے کی ایک اچھی قسم ہے، تکڑی قسم۔ تو آپ کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس، بلکہ بھینس کا گوشت زیادہ ہے اس لیے اس کا ذبح کرنا زیادہ ثواب کا باعث۔ توضیح الآیہ علی وجہہا، ہذا تفسیر۔ اور آپ نے کہا کہ گائے یا بھینس سے مراد صرف گائے اور بھینس نہیں ہے، جس طرح گائے اور بھینس پر چھرا پھیرتے ہو اس طرح اپنے نفس کو بھی دینی احکام کے سامنے شکست دے دو اور رون ڈالو۔ صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ سب سے بڑا سرکش بقرہ وہ تو نفس انسانی ہے۔ ھذا تعویل